الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ حضرات، خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جلسہ خاص طور سے محترم خواتین ہی کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ عام طور سے عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ تقوی، پرہیزگاری، ولایت کا مقام اور مرتبہ حاصل کرنا یہ مردوں کا کام ہے۔ ہم عورتوں کا کام تو صرف امور خانہ داری ہے، گھر میں رہ کر سینہ پرونا، کھانا پکانا وغیرہ، بس یہی کام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کا فریضہ ہے، دونوں پر واجب ہے۔ اس کے لیے علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا دونوں پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ رہا یہ سمجھنا کہ ولایت کا حاصل کرنا یہ مردوں کا کام ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جو حضرات صحابیات ہیں، خاص طور سے جو امہات المومنین ہیں، وہ کسی ولیہ سے کم تھی، اور وہ تو عہد نبوت کی تھی، لیکن بعد کے زمانوں میں بھی ہر دور میں ایسی عورتیں گزری ہیں جو ولایت کے مقام کو پہنچی ہوئی۔ حضرت رابعہ بصریہ ہے، وہ لیجیے، ولایت کے مقام کو پہنچی ہوئی۔ ولی اس کو نہیں کہتے کہ جو کرامتیں دکھانا پھرے۔ کرامت دکھانا، ظاہر کرنا یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ سنت کی پیروی، سنت کا اتباع۔ حضرت رابعہ بصریہ بسا اوقات جذب کے عالم میں ہوتی تھی۔ حسن بصری سے ملاقات کے لیے چلی، معلوم ہوا کہ وہ وہاں دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ وہاں حسن بصری نے جھٹ سے اپنا مصلح پانی پر بچھایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ رابعہ بصریہ کو طیش آ گیا، انہوں نے اپنا مصلح اچھالا اور ہوا میں، فضا میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد حسن بصری کو تنبیہ کی کہ تم نے پانی کے اوپر مصلح بچھا لیا، کون سا بڑا تیر مارا؟ میڈک اور مچھلیاں بھی تو پانی کے اوپر کودتے ہیں، اور اگر ہم نے ہوا پر مصلح بچھا لیا تو کون سا تیر مارا؟
چیل کوے بھی تو ہوا میں اڑتے ہیں، یہ چیز کچھ نہیں، اصل چیز ہے سنت کی اتباع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے ہوئے طریقے پر چلنا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرنا، سنت کی پیروی، یہ اصل ہے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہ ہاں ایک دیہاتی آیا، ملا، پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا جی بیعت ہونے کے لیے آیا، بیعت کر لے۔ حضرت نے کہا ابھی کچھ دن ٹھہرو، فوراً بیعت نہیں کرتے۔ وہ چند روز خانقاہ میں ٹھہرا اور بیعت ہوئے بغیر جانے لگا، گیا مصافحہ کرنے۔ اجی حضرت جی اب تو میں جا رہا۔ کیوں بھائی، تم تو آئے تھے بیعت ہونے کے لیے، کیا ہوا؟ کہ جی کوئی کرامت ورامت تو دیکھی نہیں۔ تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا، اگر کوئی کام میرا سنت کے خلاف ہوا ہو تو اسے بتایا جا۔ کہا ہاں جی یہ تو نہیں دیکھا۔ کہا تو بس جا چکا ہے۔ تو بھائی اصل چیز سنت کی پیروی، ولایت اس کا نام ہے۔ ولی اسی کو کہتے ہیں کہ جو نفس کی خواہشوں کو چھوڑ کر سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہو، شریعت کے اوپر پورا پورا عامل ہو، یہی ولایت ہے۔ وہ ہر مسلمان کے اختیار میں ہے۔ تو خیر، علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر ضروری ہے، اور عورتوں نے علمی میدان میں بھی کمال ظاہر کیا ہے، عمل کے میدان میں بھی اور علم کے میدان میں بھی۔ اور ابھی کل ہی تو ایک جگہ میں نے بیان کیا تھا کہ یہ جو مدرسے ہیں موجودہ شکل میں، کہ جہاں پر بچوں یا بچیوں کے خورد و نوش کا، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، قیام کا انتظام ہوتا ہے، دارالاقامہ اور ہاسٹل بھی ہوتا ہے، یہ ابتدا میں کہاں تھا؟ شروع میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ مکہ کے اندر جو اسلام لاتے تھے دار ارقم میں جمع ہو جاتے تھے، وہی ان کا دارالاقامہ تھا اور وہی ان کا ہاسٹل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب استطاعت صحابہ کے یہاں سے ان کے کھانے کا انتظام کر دیا تھا، جس کو جاگیر کہتے ہیں۔ مدینہ جانے کے بعد حضرت سعد بن خثام کا مکان طلباء کے لیے، علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے دارالاقامہ تھا۔ اصحاب صفہ مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ انصار مدینہ کے ہاں کھانے کا انتظام تھا، اور کس مشقت کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا، صفہ کا یہ تھا، کوئی لایا کھجور کا ایک گچھا لٹکا گیا، سب ایک کھجور توڑ کر کے کھا لیا۔